یہ عالم ہے کہ اس کی جو سیرت ہے وہ قرآن کی صورت ہے. اب بڑا مشکل ہو گیا کہ زندگی گزارے تو کیسے گزارے. تو میں اگر آپ کو سمجھانا چاہوں کہ عدل کیا ہے تو میں نہیں سمجھا سکتا. علماء کرام سمجھا پائیں تو سمجھا پائیں, میں نہیں بہرحال سمجھا سکتا کہ عدل کیا ہے. کیوں؟ کسی وقت عدل ظلم ہو جاتا ہے, ظلم عدل ہو جاتا ہے. پریشان ہو گیا؟ کوئی بات نہیں, میری تقریر میں آیا ہو پریشان ہو جاتا ہے. جب اٹھو گے کچھ لے کے جاؤ گے. سنو, میں عدل کی تعریف نہیں کر سکتا کیونکہ سم ٹائم عدل ظلم ہے, ظلم عدل ہے. علماء بیٹھے ہیں, ایک آدمی نے 10 روپے ڈال کر پیالہ لیا. 2 بندے تھے, دونوں جنگل سے گزر رہے تھے. 10 روپے کا انہوں نے پیالہ لیا, مٹی کا پیالہ, رستے میں پانی پیے گئے. ان کے پاس ٹوٹل تھے ہی 10 روپے. انہوں نے 10 روپے کا مٹی کا پیالہ لے لیا. جنگل بہت بڑا تھا, سفر کرتے رہے, رستے میں پانی گن کے پیتے رہے. جنگل کراس ہو گیا, اب ایک آدمی نے ادھر جانا ہے, ایک آدمی نے ادھر جانا. بتاؤ تمہارا عدل کیا کہتا ہے؟ پیالے 2 ٹکڑے کریں. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ پیالے کے 2 ٹکڑے کر دو, لیکن ظلم ہے, بے وقوف ہے, پیالے کے 2 ٹکڑے کر رہے. یہ کس کے کام آئے گا؟ تو یہاں عدل ظلم ہے, اور جس کو تم ظلم کہتے ہو یہاں عدل ہے. تو میں عدل کی تعریف نہیں کر سکتا. سم ٹائم جھوٹ سچ ہے, جھوٹ نجات دے گا, سچ پھنسا دے گا. اگر تمہارے گھر میں نبی آتا ہے, اس کے پیچھے کافر لگے ہیں, اسے شہید کر دینا چاہتے ہیں, نبی نے تمہارے گھر میں پناہ لے لی. اب بتاؤ, تم نے دروازہ بند کیا, پیچھے سے کافر دروازے پہ آ گیا, بولو نبی کا پتہ دے گے, سچ بول کے نبی کا پتہ دو گے, یا جھوٹ بول کے نبی کا چھپا دو؟ تو نبی کے قتل میں تم شریک پھنس گئے نا. تو میں نہیں بتا سکتا کہ عدل کیا ہے, لیکن میں ایک آدمی کو پکڑ کے تمہارے سامنے لے آؤں, یہ ہے عدل, اسے دیکھو, جو یہ کرے گا وہ عدل ہوگا. سمجھنا آسان ہو جائے گا. میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ بہادری کیا ہے, کیونکہ سم ٹائم بزدلی بہادری ہوتی ہے, اور سم ٹائم بہادری بزدلی ہوتی ہے. مولا علی شیر خدا ایک شخص کو مارنے لگے, اس نے منہ پہ تھوک دی. تمہاری بہادری کیا ہے؟ اس کو مارنا چاہیے. لیکن نہیں, مولا علی اتر گئے. کہا مولا علی تم تو میری گردن اتارنے لگے تھے, میں نے تیرے منہ پہ تھوکا اور تم اتر گیا. کہنے لگے اب اگر تجھے مارتا تو اپنی وجہ سے مارتا, اب اگر مارتا, پہلے میں دین کے لیے لگا ہوا تھا, اب بتا تو کہے گا بزدلی ہے کہ اس نے منہ پہ تھوکا. تو سم ٹائم بزدلی بہادری, سم ٹائم بہادری بزدلی. تو میں ایکسپلینیشن نہیں کر سکتا کہ شجاعت کیا ہے, لیکن میں ایک شجاع کو پکڑ کے لے آؤں, کہوں جو یہ کرے وہ بہادری. اب ہم مشکل میں پڑ گئے, اسلام کیا ہے؟ ایک مولوی کا لگا شلوار اتنی اوپر لے جاؤ کہ چھوٹے بھائی کی لگے, یہ اسلام ہے. ایک صاحب نے کہا کہ اگر تم دربار پہ جاؤ تو شرک, لیکن اگر ہماری ٹوپی $1500 کی خریدو تو ثواب. اس نے 3 سال پہلے 27ویں پہ اپنی کیپ بیچ دی, لوگوں نے خریدی. آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا کہہ رہا, وہ کیپ بیچ گیا. اس نے کیپ بیچ دی, حالانکہ اس کی کیپ کے ساتھ اس کی ٹنڈ لگی ہوئی تھی. اس کی ٹنڈ میں کیا برکت؟ خدا نے قرآن میں نبی کی زلفوں کی قسم کھائی ہے, پورے قرآن میں ٹنڈ کی قسم نہیں کھائی. تو متبرک بال ہیں, ٹنڈ نہیں ہے. اور اس لیے حضور نے فرمایا لمبے بالوں والے کی عزت کرو. لیکن وہ بال نہیں جس نے مائیکل جیکسن کو دیکھ کے رکھے ہیں, وہ لمبے بال جس نے محمد مصطفیٰ کو دیکھ کے رکھے ہیں. یہ حضور کی حدیث ہے, لمبے بالوں والے کی عزت کرو, کیونکہ اس نے نبی کی سنت سمجھ کے رکھی ہے. میری بات سن رہے تم لوگ؟ تو میں اسلام کو سمجھ نہیں پایا کہ اسلام ہے کیا. کسی مولوی نے کچھ کہا, کسی مولوی نے کچھ کہا, کسی مولوی نے کچھ کہا, خدا نے ہماری آسانی کر دی. کہا سنو, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ اسلام کیا ہے. میں محمد مصطفیٰ کا مجسمہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں, جو یہ بولے وہ اسلام, جو یہ کرے وہ اسلام. اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے اصلاح. اس لیے دیکھو, آپ لوگوں نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے, ان میں سے اگر کسی بندے نے حج کیا اس کو پوچھو تو عشاء کی نماز راستے میں پڑھ سکتا ہے, مغرب کی نماز پڑھ سکتا ہے, تو عرفات میں پڑھ. تو بڑا ہی اللہ کا اگر توحید کا پرچار ہے, اور عرفات میں مغرب کی نماز خدا نے قبول کر لی تو ہمیں پکڑ لینا. تو سب چیزیں بدل گئی نا, کہ یعنی نماز پڑھنا فرض عین ہے. وَإِنَّ اللَّهَ إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا, وقت مقررہ پہ نماز فرض کی گئی ہے. لیکن تو عرفات میں مغرب کی نماز پڑھ نہیں سکتا. چل مزدلفہ میں چل, میرے نبی نے قضا کر کے پڑھی, تو کون لگتا ہے ادا کر کے پڑھے, تو بھی قضا کر کے پڑھے. لیکن میں تجھے قضا نہیں, ادا ہی کا ثواب دوں گا, کیونکہ میرے نبی نے اس کو ادا پڑھا ہے. تو تیرا اسلام یہ کہتا ہے کہ عرفات میں نماز پڑھی جائے,
لیکن محمد مصطفیٰ کا معدا یہ کہتی ہے کہ نماز جو ہے وہ جا کے مزدلفہ میں پڑھی جائے. بھلے سے رابطہ ایک بات جب میں نے 12 بجے پڑھی, وہ چلتے چلتے اتنا رش ہوتا ہے 12 بجے جا کے پہنچے. اور سنو, خدا فرماتا ہے اکڑ کے زمین پہ مت چلو. حاجی طواف کرتے ہوئے اکڑ کے چل رہا ہے. مگر تیری موجہ بھائی, تیری موجہ بھائی. میں تو امریکہ میں اکڑ کے چلوں گا, خدا زمین میں دھسا دے. تکبر. یا اللہ پاک, امریکہ میں اکڑ کے چلنا حرام ہے, پاکستان میں اکڑ کے چلنا حرام ہے, کسی مسجد میں اکڑ کے چلنا حرام ہے, جو مسجدوں کی ماں ہے اس میں اکڑ کے چلنا جائز کیسے ہو گیا؟ کہنا مسئلوں میں مت پڑھو, ہمارا محمد اکڑ کے چلا تھا, تم بھی اکڑ کے چلو. کہاں جانا, وہ تو ایک دفعہ اکڑ کے چلے تھے, ایک دفعہ. کہنا بات ایک دو دفعہ کی نہیں ہے, وہ اکڑ کے چلے, اب قیامت تک تم بھی اکڑ کے چلو. تو پھر اسلام کیا ہوا؟ کدھر گیا مولوی جو ٹنڈ پہ ٹوپی پہن کر تیسری کو بھی شہادت طلب کرے؟ میں چاہتا ہوں اسلام کا بھائی کہ وہ 30 تاریخ کو بھی شہادت کہہ رہا تھا. حالانکہ چاند کی 30 کو شہادت کیا کرنی ہے؟ تیرے نزدیک 31 کا بھی چاند ہوتا ہے. چاند تیرے بیٹے کا نام ہے یا چاند اس کا نام ہے جو اوپر آتا ہے؟ لوگوں کے دین کو, ہر شے کو تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں. اس لیے آج خصوصی طور پہ دعا مانگنی ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ کرے. آ جاؤ, میں تقریب کو ختم کرنے لگا, بہت ٹائم لے گیا آپ لوگوں کو. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, یہ کس طرح پتا چلے؟ میں کہوں گا تو میری کئی بندے بات نہیں مانے, کوئی بات نہیں مانے. میں کہوں مختار نہیں ہے, کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے, بہو اس مختار نہیں, ہم نہیں مانتے. چلو تو سنو, قرآن اللہ کی کتاب ہے. آج کے دور میں سب سے بڑھیا دلیل اس کی کیا ہے؟ آج کے دور میں سب سے بڑھیا دلیل یہ ہے کہ قرآن میں جو 1429 سال تقریباً قبل کہا تھا, تب کا دور جہالیت کا دور تھا. جہالیت کسے کہہ رہا ہوں میں؟ یعنی ٹیکنالوجی کا دور نہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ ان کو آتا نہیں تھا پڑھنا, ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا. اس دور کے اندر قرآن میں جو کہا, لینسز نہیں تھے, ٹیلیسکوپ نہیں تھا, دوربینیں نہیں تھی. قرآن مجید نے جو اس دور میں کہا وہ آج کے دور میں سچ ثابت ہو رہا ہے. یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. چونکہ وہ اس کی تقریر انگلش میں ہے, اس لیے میں معافی کے ساتھ میں اس کا جملہ سن لیجیے. Sheikh Abdul Majid Zindani, professor of Islamic studies in the King Abdulaziz University in Jeddah, in his book Science in the Path of Faith, says that he met a major American scientist, Professor Marshall Johnson. He told him that in the Quran it is mentioned that the creation of a human being is accomplished through many stages. He stood up and said, impossible, impossible, impossible. Zindani recited the verse in which Allah described embryonic development. He makes you, listen, He makes you in the wombs of your mothers in stitches, one after another in 3 walls of darkness. He sat on the chair. Professor Marshall sat on the chair and said in meditation, I have the answer. There are only 3 possibilities. The first is that Muhammad was having a huge microscope which enabled him to examine and study these things, and consequently the second possibility is that facts set by chance. The third possibility is that he is prophet of Allah. Sheikh Zindani said prophet has no microscope because lenses, electronic equipment were not available at all at that time. And second, by chance, is also not right, because Quran mentions this fact in many verses. He had to accept that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is a prophet of Allah. تو قرآن مجید نے جو کہا وہ سچ اور حق. اس لیے یہاں مدرسہ جامع نہیں